اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا. قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب، آؤ جیوز اور کرسچنز، ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، مشترک ہے، یونانیمسلی ہم ایگریڈ ہیں. اللہ نعبد الا اللہ، کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے، اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان سے کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور. تو کامن ٹرم سے بات شروع کرنی چاہیے. علماء جو ہیں وہ ہمیشہ اختلاف سے بات شروع کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کامن ٹرم سے. ہماری کامن ٹرم کیا ہے؟ تو اس سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں. اسی قرآنی حکم پہ عمل کرتے ہوئے حدیث متواترہ غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، اور یہ متواترہ حدیث ہے. اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں فضائل علی والا جو چیپٹر ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4 طرق امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ المتوفى 261 ہجری لے کر آئے. 6225 6226 6227 6228 4 طرق غدیر خم کی حدیث کے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے. اس کے جسٹ 2.5 سے 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی یہ سپر سیڈ کرنے والا ہے حجۃ الوداع کے خطبے کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے واپس آ رہے تھے. 18 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ. صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا، اہل تشیع کے ہاں بھی حدیث موجود ہے، غدیر خم کی حدیث. تو اسے غدیر خم کیونکہ وہ خم نامی گاؤں تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور امت نے چھوڑ دی کتاب. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے اللہ کی رسی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت نہیں ڈری. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. بہرحال جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت. وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس میں پکڑنے کا حکم فرمایا گیا. یہاں پر پکڑنے کا کتاب اللہ کا حکم اور اہل بیت کے احترام کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا. یہی حدیث باقی بکس میں اس سے بھی آگے چلتی ہے. صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے. باقی بکس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جامعہ ترمذی میں 3713، مسند امام احمد میں 19321،
امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8478 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا قرآن کی یہ آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آیت کے تحت تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں۔ پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور اسی حال میں پھر آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، جگری یار۔ ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں نا مولانا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اور جبرائیل اور فرشتے اور ایمان والے، دلی محبوب، اولا مولا، یہ تمام الفاظ۔ تو جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ اور یہ حدیث متواترہ ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح میں تحکیم کے دوران انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6091 نمبر اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ حدیث متواترہ ہے۔ حدیث متواترہ حدیث کی سب سے بیسٹ قسم ہوتی ہے کہ جس کا جھوٹ پر تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ چند احادیث ہیں جو متواترہ ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، یہ بھی حدیث متواترہ ہے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے یہ اور بخاری میں بھی موجود ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر اس من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے درجنوں طرق نقل کیے مختلف صحابہ سے، کم از کم یہ 22 صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے، اور انہوں نے وہ سارے طرق جمع کیے اور کہا یہ حدیث متواترہ ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر میں ایک جملہ بول دوں بھائیو، اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اصل جھگڑا یہ نہیں ہے، اگر بالفرض مولا علی کو اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بالفرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو تب بھی مولا علی کو پکار نہیں سکتے، پکاریں گے اللہ کو۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، اور نماز کے باہر بھی ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو مشکل اور پریشانی میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وہ پکارے گا۔ اور اس حوالے سے ایک آیت میں بڑی کریٹیکل، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ برتے ہیں، تمہارے بعد تمہاری اولاد۔ بتاؤ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ جو مشکل میں گھرے ہوئے کی فریاد کو سنے، اس کی تکلیف بھی دور کر دے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ خوبیاں ہوں؟ اس آیت کے تحت جو بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارتا ہے وہ اسے گویا اللہ تعالیٰ کے مترادف الہ مان رہا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ مسئلہ یا علی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ ظاہر اس باب میں آپ ضرور پکاریں، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لیکن آپ یہاں پر مجھے بیٹھے ہوئے میں کہوں تو بھائی پانی پلا دیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ بغداد میں ہیں، وہاں بھی قبر کے اندر ہے، اور میں کہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ چونکہ غائب میں ہوگا یہ دعا کی کیٹیگری میں فال کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف فرمانے والا نہیں۔ لہذا مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو
اللہ کو پکارے گا. اور مولا دلی محبوب اس کے سپورٹ میں صحیح مسلم کتاب الایمان میں قربان جاؤں امام مسلم لے آئے. ایمان کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان 240 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. کسی کو ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق, مولا علی کی محبت اس کے دل میں ہے تو مومن, اور اگر بغض ہے تو وہ منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. لیکن مولا علی کی محبت یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کہا جائے. مولا علی کی محبت یہ ہے کہ مولا علی اللہ کو پکارتے تھے, ہم نے بھی اللہ کو پکارنا ہے. بھائیو, غدیر خم کی حدیث میں بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع پہ کیوں نہیں دیا؟ وہ روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں, اصول محدثین. غدیر خم پہ کیوں دیا؟ اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں. غدیر خم پہ صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے, اور یہی بدبخت شامی مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے, اور یہی وہ اہل مدینہ تھے جنہوں نے اہل مدینہ کو لوٹنا تھا. واقعہ حرہ میں یزید نے جو قتل عام کروایا مولا حسین کی شہادت کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر اہل شام اور اہل مدینہ کو ڈرایا تھا. انہوں نے بعد میں انہوں نے کام پانا سی جنہوں کہندے نے, آپ نے کہا تسی بندے دے پتر بن جائیو. بھائی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اور انصار کی اولاد ذبح کر دی گئی. انہی لوگوں نے ذبح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ڈرا دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کرنا. لیکن امت باز نہیں آئی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. وہ انشاءاللہ تعالی آ بھی جائے گا. لہٰذا میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں, جن لوگوں نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی علیہ السلام کو دکھ دیے, چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں, حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہوں, یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں, ہم ان سب کو غلطی پر مانتے ہیں, مولا علی کے ساتھ ہیں ہم. لیکن 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 نہ تو ہم ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں, اور نہ ہی اس بنیاد پر ان پر لعنت کے قائل ہیں. ان پر لعنت کرنا انہی کی جاری کردہ غلط ٹرینڈ کو جاری کرنا ہے. وہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا صحابہ کو ممبروں پر لعنت شروع کس نے کروائی. لہذا ہم کسی بھی صحابی کے حق میں, چاہے وہ امیر معاویہ ہوں, چاہے وہ عمر ابن عاص ہوں یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, لعنت کے قائل نہیں. غلطی سو بسم اللہ. غلطی تو قرآن پاک میں حضرت آدم سے زیادہ مرتبہ کس کے 7 دفعہ غلطی بیان ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابہ ہی تھے, ان کی اللہ نے غلطی بیان کی. غلطی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا, ورنہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ کر رہا ہے؟ نہیں. اس سے ہوتا ہے جیسے سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے قصہ اور آدم اس لیے ابلیس کا بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم, جس طرح تمہارے باپ کو ورگلا دیا تھا شیطان نے, تمہیں کہیں ورگلا نہ دے. تو اگر حضرت آدم کی غلطی کا بیان کوئی گستاخی نہیں ہے تو ان لوگوں کی غلطیوں کا بیان بھی محدثین نے گستاخی نہیں سمجھا. لہٰذا یہ کتابوں میں انہوں نے احادیث لکھی. یہ معاملہ شروع سے کلیئر کر لیں. احترام اپنی جگہ ہے, غلطی غلطی ہے. لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ ناحق قتل کیا, ان کو تو 1% بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی. ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے. ہاں صحابہ کی اولاد ضرور ہے. تو صحابہ کی اولاد کیا نوح علیہ السلام کے بیٹا قرآن میں آیا وہ کافر تھا, تو اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو تو برا نہیں کہا جا سکتا. حضرت حسین کے جو قتل کرنے والا لشکر تھا عمر ابن سعد, وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا, اور سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ. اور صحیح مسلم سے میں حدیث پڑھوں گا, یہ وہ شخص ہے جو حضرت امیر معاویہ کے منہ پہ کہتا تھا تم مجھے کہتے ہو کہ علی کو گالیاں نکالو, اللہ کی قسم تم میرے سر پہ آرا بھی رکھ دو, میں تب بھی علی کو کبھی گالیاں نہیں نکالوں گا. وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں صحیح مسلم سے اور سنن نسائی سے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کی کوشش اور جد و جہد پر ڈسکس کرنے کو اسی لیے دبایا جاتا تھا کہ اس میں پھر اور لوگوں کے بھی نام آئیں گے. اور میں نے بتایا امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جی واقعہ کربلا نہ بیان کرو, حرام ہے, بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے. لہذا یہاں پر میں انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں. مولانا مودودی رحمہ اللہ, ان کی علمی غلطیاں اپنی جگہ, لیکن انہوں نے جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھ کر امت کی خدمت کی ہے. لوگ پراپوگنڈا ضرور کرتے ہیں, جیسے کوئی توحید کی بات کرے اس میں کہتے ہیں وہابی ہو گیا, ٹھیک ہے, گستاخ رسول ہے. اور کسی تسی اہل حدیث کو لا کے بہت پتہ لگے گا کہ اصل محب رسول ہے کون. انہوں نے سب نال بگاڑ لی ہے.
انہوں نے تو سب سے بگاڑ لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو یہ کیا گستاخ رسول ہے؟ تو اس طرح پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو مولانا مودودی کے خلاف کیا گیا جی ایک مودودی تے 100 یہودی، ٹھیک ہے، میں کہنا بالکل ایک مودودی 100 یہودی مولویاں تے پاری ہے۔ تو آڈے مولویاں دا کردار، آپ کے مولویوں کا، علماء کا کردار یہودیوں والا ہے۔ جیسے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپاتے تھے جو تورات میں تھی، آپ کے علماء نے بھی چھپائی، تو مولانا مودودی 100 یہودیوں پر غالب ہوئے، ان کے 100 مولویوں پر، اور وہ حق بات اپنی طرف سے نہیں، بخاری سے، مسلم سے اور اہل سنت کی تاریخ سے بتائی۔ اور اس کے بعد ایک ایکسپلوژن ہوا، اور میں نے یہ خلافت و ملوکیت ان کی کتاب پڑھی نہیں تھی، میں تو اس سے پہلے یہ ریسرچ پیپر لکھ چکا ہوں، میں نے کتاب تو بعد میں پڑھی، میں نے کہا اوئے مودودی صاحب اچھا تو بہت پہلے یہ کام کر گئے۔ خلافت و ملوکیت آپ ایک دفعہ ضرور لے کر پڑھیے گا، اور یہ میرے ریسرچ پیپر تو الحمدللہ احادیث سے ہیں۔